مرقات جلد 9 حدیث نمبر 6090 حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار نے گھیرے میں لیا تو کچھ کفار ایسے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں جھنڈے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں ذرا سنیے، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، انہوں نے جب دیکھا کہ کچھ کفار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں، تو آپ آئے، حضرت علی آئے اور انہوں نے ان تمام کفار کو قتل کر دیا جن کے ہاتھوں میں جھنڈے تھے۔ ابھی معاملہ یہی ہوا تھا کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے، عرض کی آقا آج تو علی نے حق ادا کر دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں حق ادا نہ ہو، انہ منی وانا منہ، ارے حق کیوں ادا نہ ہو کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ جب محبت کی یہ باتیں، جب علی سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کی یہ باتیں جبریل امین نے سنی تو آپ سے بھی پھر رہا نہ گیا، عرض کرتے ہیں آقا وانا منکما یا رسول اللہ، آقا میں بھی آپ دونوں سے ہوں۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں المستدرک جلد نمبر 3 حدیث نمبر 4648، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احب علی فقد احبنی من ابغض علیہ فقد ابغضنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ میرے پیارے اور محترم بھائیوں، اگر مصطفیٰ کی محبت چاہیے، اگر محبت اللہ کی چاہیے تو ہمیں علی سے محبت کرنی ہوگی۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ہمیں دل و جان سے محبت کرنی ہوگی۔ مسلم شریف کے حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے آج فرمایا، خود حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مجھ سے آج فرمایا، اور کہتے ہیں کہ اللہ یحبنی الا مؤمن، علی سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، اور لا یبغضنی الا منافق، اور علی سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا، جو عشق مصطفیٰ رکھنے والا ہوگا، جو مومن ہوگا، مومن صالح ہوگا، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا سچا غلام ہوگا، وہ کبھی بھی علی سے بغض نہیں رکھے گا بلکہ علی سے محبت کرے گا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ارشاد فرمایا کہ علی فیکا مثل من عیسیٰ، علی تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، وہ اس طرح کہ یہود نے ان کی والدہ پر تہمت باندھی، حتی بہتو امہ، یہاں تک کہ ان کی والدہ پر تہمت لگائی، اور یہود نے تہمت لگائی، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو حد سے زیادہ مقام دیا، جو مقام اللہ رب العزت نے آپ کو نہیں دیا، یعنی آپ نبی تھے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا، معاذ اللہ کسی نے خود خدا بنا دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ عیسائی غلو کر گئے محبت میں، یہود نفرت میں آگے بڑھ گئے، علی تیری مثال بھی یوں ہی ہے۔ پھر حضرت علی خود ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے وجہ سے دو لوگ ہلاک ہوں گے، ایک تو وہ لوگ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور محبت کرنے میں غلو کر جائیں گے، آگے نکل جائیں گے، جو مقام میرا ہے نہیں اس کو میرے لیے ثابت کریں گے، میں خدا نہیں ہوں، میں نبی نہیں ہوں، مجھ پر وحی نہیں آتی، لوگ میری محبت میں غلو کر جائیں گے، اور کچھ لوگ اس لیے ہلاک ہوں گے کہ وہ مجھ سے بغض رکھیں گے، مجھ سے نفرت رکھیں گے، مجھ پر تہمتیں لگائیں گے، تو ان کی بھی ہلاکت ہے، جو میری محبت میں غلو کر جائے اس کی بھی ہلاکت ہے۔ تو پتہ چلا مومن وہ ہے جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کامل محبت رکھے لیکن حد سے نہ بڑھے۔